علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، معجم الدین سے ماخوذ عنوان بنام امام کے تعلق سے جس عنوان کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس میں کل آپ نے سنا کہ امام کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، اور لفظ امام میں خود کوئی ایک خاص تقدس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں امام کے الفاظ حق کے پیشواؤں کے لیے بھی استعمال کیا، حق کے رہبروں کے لیے بھی استعمال کیا، اور جو باطل کے رہبر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی لفظ امام کو استعمال فرمایا۔ ائمۃ الکفر کے نام سے یاد کیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے امام ہیں۔ تو لفظ امام میں خود سے کوئی فی نفسی ہی کوئی تقدس نہیں ہے، بلکہ جیسی اس کی جانب مناسبت کی جاتی ہے اس کے اندر تقدس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی لفظ امام کو اگر حق کی طرف نسبت دی جائے اور کہا جائے امام برحق، تو اس امام کے اندر تقدس پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کو بھی سماعت کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آج اس مضمون کا جو تتمہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس سے قبل یہ لفظ امام کو اتنی اہمیت کے ساتھ ایک الگ عنوان قائم کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں امام کے ساتھ ہی نماز کا تصور آتا ہے، اور جو نماز کا امام ہوتا ہے اس کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے جا کر پوچھو کہ امام کے معنی کیا ہیں، وہ کہے گا کہ مسجد میں جو صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس کو امام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر ذرا اور زیادہ اونچا دیندار ہے، یعنی تھوڑے دین کے معلومات اس کو ہیں، آپ اس کو جا کر پوچھو کہ امام کے معنی کیا ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ تھے، وہ امام شافعی تھے، ائمہ تھے، انہوں نے دین کی باتوں کی تبلیغ کی ہے، دین کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو لوگوں کی جیسی جیسی سمجھ، انہوں نے اسی انداز سے امام کے معنی اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں۔ حقیقت میں جس امام کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان، لوگوں نے یہی سمجھا کہ دنیا میں بہت سارے امام آئے، ان اماموں میں امام مہدی بھی ایک امام ہے۔ آپ کو اس عقیدے سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام مہدی یہ عام اماموں کی طرح امام نہیں ہے، بلکہ امام مہدی کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ یہ جو امام بنے ہیں، مسجد میں جو امام رہتا ہے اس کو امام بنانے والے وہ مسجد والے یا کمیٹی والے ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا؟ امام ابو حنیفہ کو امام بعد کے لوگوں نے بنایا۔ جس وقت امام ابو حنیفہ تھے اس وقت وہ مسائل اور فتوے بیان کر رہے تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ جانکار آدمی ہے، عالم آدمی ہے، یہ ہمارے امام ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو، ان تمام لوگوں کو امام بنانے والے ان کے دور کے، ان کے زمانے کے، ان کے خطے کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ کیا امام مہدی کو امام بنانے والے دنیا کے کوئی لوگ تھے؟ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کو امام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو خود فرق معلوم ہو رہا ہے کہ دیگر اماموں میں اور امام مہدی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں جتنے امام ہیں سب کو امام کس نے بنایا؟ مخلوق نے بنایا، اور امام مہدی کو امام اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے امام ہیں کسی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف بیان نہیں کی جتنی تعریف مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی ہے۔ تو امام مہدی کو خدا را عام اماموں کی صف میں لا کر کھڑا مت کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ امام غزالی بھی امام تھے، بے شک امام غزالی بھی امام تھے، وہ اپنے دور کے تھے اور ان کو امام بنانے والے ان کے ماننے والے تھے۔
حالانکہ جو امام غزالی کو نہیں مانتے انہوں نے امام غزالی کے تعلق سے کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جہاں تک امام غزالی کو امام کون لوگ مانتے ہیں؟ جو ان کے معتقدین ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو اس دور کے لوگ تھے، انہوں نے امام کہا ہے۔ تو آپ لب لباب یہی ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے اتنی چیز کافی ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لو، امام مہدی کو کبھی بھی عام اماموں کی فہرست میں لا کر بٹھانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ امام مہدی کو امام اللہ نے بنایا اور اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور امام مہدی کے علاوہ جتنے امام ہیں ان کو امام بنانے والے دنیا کی مخلوق ہے، چاہے وہ بعد والے ہو یا پہلے والے لوگ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن مخلوق نے ان کو امام بنایا۔ تو اس میں وہ امام مہدی آخر الزمان میں اور ان امام میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ ان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت باقی نہیں رہتی، کیونکہ امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی اللہ کے خلیفے ہیں، ان کو امام بنانے والے اللہ کی ذات ہے۔ امام ابو حنیفہ انہوں نے جتنے مسائل بیان کیے وہ اپنی جانب سے بیان کیے، چنانچہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اگر میں جو مسئلے بیان کر رہا ہوں اگر وہ سچ ہے تو تم کو لے لینا چاہیے، اگر کوئی بات غلط نظر آتی ہے تو اس کو چھوڑ دو، دوسرے کسی امام کی بات کو لے لو۔ تو امام ابو حنیفہ نے خود کہا کہ میں جو مسائل بیان کرتا ہوں یہ اللہ کی جانب سے مجھے عطا نہیں ہوتے، میری عقل کی بنیاد پر میں سوچتا ہوں، اس کے بعد میں فتویٰ دیتا ہوں۔ امام مہدی موعود نے فرمایا بندہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کرو کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو کچھ کہتا ہوں میں اپنی طرف سے، امام مہدی کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے، تو کس کی بات زیادہ مستند آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ کس کی بات میں آپ کو زیادہ قوت نظر آتی ہے؟ ذرا سا بھی ایمان رکھنے والا آدمی ضرور یہ کہے گا کہ جو بات اللہ سے ڈائریکٹ ہم کو معلوم ہو رہی ہے اس میں زیادہ قوت ہے، بجائے اس کے کہ ایک آدمی اپنی عقل سے وہ اپنی قیاس کے ذریعے اس کے ذریعے مسائل بیان کرے۔ تو امام کا لفظ سنتے ہی آپ نہ یہ مسجد کے امام کی طرف جاؤ، نہ نماز کے امام کی طرف جاؤ، نہ یہ فقہا جو امام پیدا ہوئے ہیں ان کی طرف جاؤ۔ یہاں جو لفظ امام کے عنوان کے تحت آپ سے بحث کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لفظ امام کا، امام کون ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کو بات بتائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، امام ابو حنیفہ بھی امام ہیں، تو دونوں کی بات برابر ہے؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ابراہیم کو امام اللہ نے بنایا، ابو حنیفہ کو امام لوگوں نے بنائے ہیں۔ تو اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت کا منصب ملا ہے اس امامت کے منصب کو عام فقہا کے امامت سے جوڑا جا نہیں سکتا، نماز کی امام کی امامت سے جوڑا جا نہیں سکتا۔ اسی طرح امام مہدی کی امامت کو بھی عام ائمہ کی امامت سے جوڑ کر دیکھنا یہ پرلے درجے کی بے دینی کی بات ہو جائے گی۔ خدا را آپ جس امام کو مانتے ہیں اس امام کے منصب کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ امام مہدی کو جو امامت ملی ہے اس کا مقام کیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ عام اماموں کی طرح ہمارے بھی امام ہیں، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ بات رکھو امام مہدی اسی طرح امام ہے جیسا اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا ہے، تو جس مقام کی امامت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اسی مقام کی امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری امت سے بھی ایک امام کو بنائیو۔ تو جو دعا قبول ہوئی اسی دعا کے اثر کو امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا جو مقام ہے امام مہدی کی امامت کا بھی وہی مقام ہے۔ اگر آپ اس کو دیگر اماموں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نہ آپ کو قرآن سے واسطہ ہے نہ آپ کو دین سے واسطہ ہے۔ اگر قرآن سے واسطہ ہوتا تو آپ خود کہتے کہ امام مہدی کی امامت اسی مقام کی اسی درجے کی امامت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا امامت کا جو مقام ہے وہی امام مہدی کے مقام رکھتا ہے، امام مہدی کی امامت کا مقام رکھتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی امامت بہت اونچی درجے کی امامت ہے۔ وہ ایک لوگوں کی خطے کی امامت نہیں، چند باتوں کی امامت نہیں ہے، بلکہ خلافت الہیہ کی آپ کی امامت ہے۔ اسی لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو منصب امامت سے سرفراز کیا گیا۔ چنانچہ حضرت سید محمد جون پوری بن سید عبداللہ المقاتب مہدی بلسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ بینۃ اللہ امر اللہ مراد اللہ دافع ہلاکت امت محمدیہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں سے جس امام کی دعا کی تھی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ فقط تیری ذات ہے نہ کہ کوئی اور۔ تو خود مہدی موعود علیہ السلام نے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نے جس نبی کے آنے کے لیے دعا کی تھی میں ابراہیم کی دعا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابراہیم نے نبوت کی دعا کی تو اس دعا کا اثر میں ہوں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک امام کے لیے دعا کی تھی تو مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے جو امام کے لیے دعا کی تھی اس سے مراد فقط تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے بھی صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو امامت ملی ہے وہ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ تو اس سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ امام مہدی کی امامت کا مقام اتنا ہی اونچا ہے جتنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا مقام ہے۔ عرفانی نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک نہایت ہی لطیف نقطہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ظالم سے مراد کون ہے؟ تو اب یہاں پر آپ کو ایک نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری ذریت میں سے بھی ایک امام کو بنائیو، تو اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں پر ایک عرفانی نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالم سے مراد کون ہے، کس کو ظالم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے تو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن میں شرک کو ہی ظلم کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی قرآن میں ظلم کے معنی یہی بیان کیے گئے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اسی کو ظالم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر ظلم کی بات کوئی اور نہیں کہ ایک آدمی شرک کرنے لگ جائے تو اس کو ظالم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ خدا تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہے۔ دنیا میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے تو وہ شرک ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم سے مراد مشرک ہے، جو بھی شرک کرنے والا ہے اس کو ظالم کے نام سے یاد کیا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ شرک کے معنی کیا ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اگر آپ شرک کے کتنے اقسام ہیں،
کتنے طرح کا شرک ہے، اگر آپ اس کو جان لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شرک کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ مثلاً شرک جلی، شرک خفی، یعنی ایک ظاہری شرک ہوتا ہے اور ایک باطنی شرک ہوتا ہے۔ نیز ریا کو بھی شرک کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی انسان جو ریاکاری کرتا ہے اس کو بھی شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو بھی شرک کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان بھلے سے نیک عمل کرتا ہو، بھلے سے قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہو، لیکن وہ کام کرتے وقت اگر اس کے اندر ریاکاری ہے تو اس کو بھی شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایسا آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں تو قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن قرآن کی آیت پر عمل کرتے وقت ریاکاری کا جذبہ آ جانا تو آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا بلکہ آپ نے شرک کیا کام کیا ہے۔ آپ کے کام کو مشرکین کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، آپ کو مشرک کا نام دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے یا حدیث پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ریاکاری کا جذبہ ہے تو اس کو شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا بہترین سے بہترین عبادت ہے کہ اللہ نے روزے کے تعلق سے فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو روزے کا جو بدلہ دیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ دیگر عبادتوں کی جزا فرشتوں کو کہتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، اس کو اتنا اجر دے دو، اس کو اتنا ثواب دے دو، اس کو اتنا بدلہ دے دو۔ لیکن روزے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ خدا بنفسی ہی بذات خود اس انسان کو اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ اور یہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر چیز کی عبادت کی جزا ہے اور روزے کا بدلہ میری ذات ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن بعض دفعہ روزہ انسان قرآن کے حکم کے مطابق رکھتا ہے، حدیث کے مطابق رکھتا ہے، تب بھی اس کو شرک کا نام دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک آدمی میں روزہ رکھ رہا ہوں، اب لوگوں کے سامنے جا کر کہہ رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، میں جو ہے اتنے سال سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کو میری عزت کرنی چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک بیچارہ اگر اس کو عذر تھا، شرعی عذر تھا یا نہیں تھا، بیمار تھا یا نہیں تھا، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا، میں اس کے سامنے جا کر بڑائی کر رہا ہوں کہ تو بے روزے دار ہے اور میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں اس کے سامنے بڑائی کر رہا ہوں، تو آپ دنیا والے کہہ لیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر ریاکاری کا کام کیا اس نے کوئی عبادت کا کام نہیں کیا، بلکہ اس کے روزے کو شرکیہ کام کہا جائے گا۔ نماز بہترین سے بہترین عبادت، لیکن نماز پڑھتے وقت میرا یہ خیال کہ میں بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آج مسجد میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو میری طرح خلوص کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے۔ اتنا خیال آنا اور یہ خیال آنا کہ لوگ مجھے دیندار کے نام سے پکاریں گے، لوگ مجھے نمازی کے نام سے پکاریں گے، یہ خیال لے کر، یہ تصور لے کر نماز پڑھنا، خدا یہ کہتا ہے کہ تو کہہ لے کہ تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے قرآن کے حکم پر عمل کیا ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ تو نے مصلی پر کھڑے ہو کر شرکیہ کام کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے شرکیہ کام کرنے کے لیے آپ کو کسی بت کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، جھکتے خدا کو ہیں، لیکن وہ سجدہ کرتے وقت ریاکاری کا خیال آ جانا، اس سجدے کو بھی شرک کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک اتنی زیادہ باریک راستہ ہے کہ انسان کا ذرا خیال بدلا تو جو سجدہ خدا بندے کو خدا کے قریب کرنے والا ہے، وہی سجدہ بندے کو خدا سے دور کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو سجدہ توحید کی علامت ہے، اگر ریاکاری کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ شرک کی علامت بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ شرک وہ کام ہے
جو انسان لاکھ دفعہ کوشش کر لے کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں، لیکن خیال بدلتا ہے تو انسان کے اعمال بدل کر رہ جاتے ہیں۔ جو عبادت توحید کے لیے تھی، اگر ذرا سا خیال بدلا، سجدہ خدا کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہو گیا، تو وہی سجدہ جو توحید کی علامت تھی وہ شرک کی علامت بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اسی لیے شرک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ظلم کی چیز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقام پر خود کو شرک سے بری قرار دیا، حالانکہ آپ پیغمبر تھے۔ یہ اعلان اس مقام پر ہو رہا ہے جب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کی اساس پر دعوت دے رہا ہوں، میں بھی اور وہ بھی جو میرا تابع تام ہے۔ اس کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جملہ میں اور آپ جیسے لوگ کہہ لیتے تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی، کیونکہ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم انجانے پن میں ہی صحیح، جان بوجھ کر نہ صحیح، بے خیالی میں صحیح، ہماری زبان سے شرکیہ جملے نکل جاتے ہیں، ہمارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضور پرنور محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ معصوم عن الخطا ہستی کے تعلق سے خدا تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وما انا من المشرکین، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ وہ ہستی جس نے کبھی توحید سے ہٹ کر بات نہیں کی، جو ہستی کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو توحید کے پیغام کے لیے، اس ہستی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہستی کہتی کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جس شرک سے براءت کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ عام شرک نہیں بلکہ ایک خاص شرک ہے۔ یعنی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شرک سے اپنے آپ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کے بھی کئی درجات ہیں۔ ہمارے لیے جو شرک کی بات ہے وہ ہمارے سے نیچے درجے کے لیے وہ شرک کی بات نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر دنیا میں عام شرک یہ ہے کہ ایک مورتی بنی ہوئی ہے، ایک بت ہے، آپ جو ہے اس کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کو عام طور پر شرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن خاص الخاص شرک الگ ہوتا ہے۔ ایک عام شرک یہ بھی ہے کہ انسان یہ کہے کہ آج میں نے صبح میں سحری میں جو ہے وہ ککڑی استعمال کی، اس لیے جو ہے مجھے چھینک ہو رہی ہے، مجھے سردی ہو رہی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی نظر میں یہ شرکیہ جملہ نہیں ہوگا، لیکن جو عارفین ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی نظر میں یہ شرکیہ جملہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجھے جو سردی ہوئی ہے اس سے تو نے یہ کہا کہ میں نے ککڑی کھائی اس لیے مجھے اب سردی ہو چکی ہے، چھینک آ رہی ہے، تو عرفا کہتے ہیں کہ بتا تیری صحت میں تبدیلی کرنے والا خدا کی ذات ہے یا وہ معمولی ککڑی ہے جس نے تیری طبیعت میں فرق پیدا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی؟ تو میں اور آپ نہ جانے کتنی مرتبہ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے افطار میں یہ کھا لیا تھا تو ذرا پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ہماری نظر خدا کی طرف نہیں گئی، وہ جو ہم نے چیزیں کھائی ہیں ہماری نظر وہاں پر گئی۔ تو میرے لیے آپ کے لیے وہ جملہ شرکیہ جملہ نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی نظر میں وہ جملہ شرکیہ جملہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کے کئی ایک درجات ہیں۔ عام ایک شرک ہوتا ہے، خاص ایک شرک ہوتا ہے، ایک خاص الخاص ایک شرک ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جس شرک سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں، جس کے تعلق سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اس سے مراد یہ ہے کیونکہ دعوت بصیرت بینائی کے بعد یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو لازماً معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس شرک سے براءت کا اظہار کیا جا رہا ہے جس کا تعلق بینائی سے ہے۔ یعنی میں اور آپ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میں
آپ کی بہت ساری خوبیوں سے واقف نہیں، تو میں پہلے میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ آپ جو ہے بہت زیادہ چالاک آدمی ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہیں۔ ایک میں نے لوگوں سے کسی سے سنا تھا، لیکن مجھے آپ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ملاقات ہوتی تھی لیکن میں جانتا نہیں تھا کیا صحیح میں آپ اتنے زیادہ چالاک ہیں کہ آپ لوگوں کو آسانی سے دھوکہ دے کر نکل جاتے ہیں۔ کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، تو میں لوگوں کی زبان سنتا تھا تو میں انکار کرتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ مجھے آپ سے واسطہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ واقعی آپ بہت زیادہ چالاک آدمی ہیں، آپ بہت بڑے مکار ہیں، لوگوں کو آسانی کے ساتھ مکر میں ڈال کر، دھوکے میں ڈال کر آپ اپنا الو سیدھا کر کر نکل جاتے ہیں۔ تو مجھے خود جب تجربہ ہوا تو پہلے میرے ذہنوں میں جو بات تھی ان باتوں کو میں نے انکار کر دیا، اور میرے ایمان میں یعنی میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ پہلے میں فقط سنتا تھا، اب میں نے دیکھ لیا تو مجھے جو بات کا گمان تھا آج وہ بات یقین میں بدل گئی۔ تو میں پرانی باتوں کا انکار کرتا ہوں اور دیکھی ہوئی چیز پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو خود رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ ایک خدا کی جانب سے نئی تجلی ہوتی تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی تجلی تھی وہ بات کی تجلی سے ذرا کمتر تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہلی تجلی سے انکار کرتا ہوں، بات کی جو بہتر تجلی ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا من المشرکین، یعنی میں اب تک جتنا خدا کو جانتا تھا ایک لمحے کے بعد میں خدا کو اور زیادہ جاننے لگا۔ تو پہلا جو مقام تھا وہ شرکیہ مقام ہو گیا، بعد والا مقام مومنانہ مقام ہو گیا۔ پھر جب اس مقام پر آپ گئے اور زیادہ آپ خدا کو معرفت حاصل ہوئی تو پہلے مقام کو آپ نے چھوڑ دیا اور زیادہ آپ خدا کے قریب ہونے لگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز کو جب انہوں نے خدا کو جاننے کی کوشش کی، ایک مقام پر پہنچ کر اس مقام پر وہ رک گئے۔ کسی نے کہہ دیا انا الحق، میں اللہ ہوں، کسی نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی الوہیت کا دعویٰ نہیں نکلا، ربوبیت کا دعویٰ نہیں نکلا، کیونکہ آپ کسی مقام پر پہنچ کر رکے نہیں۔ ہر لمحہ آپ کو خدا کی قربت نصیب ہوتے گئی تو آپ کی زبان سے کبھی غلط الفاظ نکلے نہیں۔ جن الفاظ کو شریعت میں پکڑ ہے ان الفاظ کے آپ سے کبھی ادان اس لیے نہیں ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ خدا کے لیے، خدا کے قریب کرنے والا تھا۔ آپ کو ہر لمحہ ایک معراج نصیب ہوتی تھی۔ جو معراج کہی جاتی ہے وہ معراج اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن رسول کا مقام یہ ہے کہ ہر سانس میں رسول کو معراج نصیب ہوتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس شرک سے آپ نے براءت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وہ شرک ہی الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ عام لوگوں کے پاس دو کو ماننا شرک ہے، یعنی عام لوگوں کے پاس شرک کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی دو کو مانتا ہے تو اس کو مشرک کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور جو ہے فلاں جو مشرکین کا خدا ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، تو ہم صاف طور پر کہیں گے کہ تو مشرک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور سورج کو بھی مانتا ہوں کہ سورج بھی تو خدا ہے کہ ہم کو روشنی دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو غذا ملتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ تو مشرک ہے۔ تو عام لوگوں کے پاس دو کو ماننا شرک ہے، لیکن خاص الخاص کے پاس دو کو دیکھنا شرک ہے۔ ماننا شرک یہ عام لوگوں کا مقام ہے، دیکھنا شرک یہ خاص الخاص لوگوں کا مقام ہے۔ اب دیکھنا شرک سے مراد کیا ہے؟ دیکھنا شرک سے مراد ایک انسان یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں تو صرف خدا کی ذات کو، دنیا میں میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی ذات ہے، خدا اچھا کرتا ہے تو تو ہی ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تو ہی ہے۔ اس کو توحید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب دو کو دیکھنا شرک کہاں سے ہو گیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آج کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں مل گئی،
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور ایک آدمی آ کر مجھے مار کر چلے جاتا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے مجھے مارا تو میں نے دو کو دیکھا ہے، نعمت آئی ہے تو اللہ کو دیکھا، اور مار ملی تو میں نے مخلوق کو دیکھا، اس کو بھی خاص الخاص کے پاس شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھنے میں کمال یہی ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ جو کچھ ہو جائے اللہ کی جانب سے ہے، درخت سے پتا ٹوٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، جب پتا ٹوٹا دیکھنے والا یہ کہے کہ اس درخت پر اللہ کا حکم ہوا ہے، اس پتے پر اللہ کا حکم ہوا ہے، اسی لیے وہ پتا درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرا ہے، اس کو توحید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ ہوا زور سے چلی پتا ٹوٹ کر گر گیا تو خاص الخاص لوگوں کے پاس اس جملے کو شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ہوا زور سے چل رہی ہے، درخت سے پتے گر رہے ہیں، تو ہم عام لوگوں کے پاس اس کو شرک کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، لیکن جو خاص الخاص لوگ ہیں، عرفاء ہیں، اہل اللہ ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ کہنا ہوا کے چلنے سے درخت سے پتے ٹوٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو مشرک ہے، کیونکہ درخت سے پتا ٹوٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے ٹوٹتا ہے۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہوا تو ہوا چلی، ہوا کے چلنے سے پتے ٹوٹے، تو اتنی پوری بات کہنی پڑے گی، تو خاص الخاص لوگوں کے پاس یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے پتا ٹوٹ گیا۔ تو اسی لیے اہل اللہ کے پاس، خاص الخاص لوگوں کے پاس دو کو دیکھنا بھی شرک تصور کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر جس کو مقید بینائی ہے اس کو مشرک کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کسی چیز میں قید کر کر خدا کو دیکھنا یا مقید کر کر خدا کو دیکھنا، اس کو شرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس قسم کے شرک سے برات ظاہر فرما رہے ہیں۔ مجھے جو دیدار نصیب ہوا ہے وہ مطلق دیدار ہے کہ میں نے کبھی خدا کو مقید نہیں دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آیت شریفہ میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تم کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر، میں بھی اور وہ بھی جو میرے تابع تام ہے، جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول کا یہ فرمانا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، صاف طور پر بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے جو خدا کا دیدار حاصل ہے وہ مقید نہیں بلکہ مطلق دیدار ہے، اس لیے میں اس شرک سے پاک ہوں جس شرک کو مقید دیدار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہر بات میں، ہر جگہ پر جو الگ براعت ظاہر کی گئی ہے ان کے مقامات الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے تابع تام حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا کو مقید دیکھے وہ مشرک ہے، یعنی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کے خدا را مقید بیند او مشرکس، یعنی جو خدا کو مقید دیکھے اس کو مشرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما ہر دو از جملہ مشرکان ایم، یعنی اس آیت شریفہ کا بیان کرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام نے بیان قرآن کے دوران فرمایا یعنی ہم ہر دو، یعنی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مہدی علیہ السلام، ہم ہر دو مشرکوں میں سے نہیں ہیں، یعنی رسول کو جو خدا کا دیدار ہوا وہ مطلق دیدار ہوا، اور مہدی کو جو خدا کا دیدار ہوا وہ مطلق دیدار ہوا، یعنی ہم دونوں کو مقید دیدار کے ہم حامل نہیں، ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں مطلق خدا کے دیدار کرنے والے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شرک سے بری تھے، حضرت مہدی علیہ السلام بھی اس شرک سے محفوظ تھے، اسی طرح آپ علیہ السلام اس ظلم سے بھی بری تھے جس پر اطلاق شرک ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے امام علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ امام ہوگا جو عادل ہوگا، پس وہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
صرف اور صرف مہدی علیہ السلام پر ہی صادق آئے گا بلا شرکت غیر۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امام سے متعلق دعا کا مصداق حضرت مہدی علیہ السلام ہی کی ذات اقدس ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے حق میں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کا اظہار حضرت سید محمد جون پوری امام مہدی علیہ السلام کے پر پوری طرح صادق آتا ہے، کیونکہ آپ شرک سے بری تھے، عام لوگ عام شرک سے بری تھے، لیکن اس شرک سے بری ہونا ضروری ہے جس شرک سے رسول بری تھے۔ اور رسول کس شرک سے بری تھے؟ رسول مقید خدا کے دیدار سے بری تھے۔ تو مہدی علیہ السلام کے لیے بھی جو امام ہوگا اس کو بھی اس شرک سے بری ہونا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں پر مضمون اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کا لفظ جو بیان ہوا ہے، وہ امام کا لفظ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ وہ امامت ہے جس کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اور مہدی کی امامت کا مقام کیا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو جواب یہی دینا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا جو مقام ہے، مہدی کی امامت کا وہی مقام ہے۔ اور امام مہدی کس طرح عادل بن گئے، کس طرح آپ ظالموں میں نہیں ہیں، تو آپ کو جواب دینا چاہیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، اسی انداز میں مہدی موعود علیہ السلام بھی آپ کا ظالموں سے بری ہیں اور آپ مشرکوں سے بری ہیں۔ ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک سے مراد کیا ہے؟ خدا کو مطلق دیکھنا، اس کو شرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ امام کی پوری بحث یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس ہستی کی اس قوم میں ہم کو پیدا کیا ہے جس قوم کے امام کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے ہم پلہ وہ امامت رکھنے والی ہستی ہے۔ ہم کو خدا نے اس قوم میں پیدا کیا جس قوم کا امام وہ ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا تابع تام ہے اور کبھی خطا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم کو اس قوم میں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم کو اس امام کی اقتداء کرنے کی ضرورت ہے، اس امام کی پیروی ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں اس امام کے تعلیمات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس امام کے جو تعلیمات ہیں وہ قرآن اور اتباع رسول کے تعلیمات ہیں۔ ہم اس قوم میں تو پیدا ہو گئے، اللہ ہم کو اس امام کی صحیح طور پر پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ انشاءاللہ اس مضمون کے بعد کل جو مضمون آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا وہ امی کے تعلق سے ہے، یعنی امی کے معنی کیا ہیں۔ خدا تعالیٰ نے رسول کو نبی امی کے نام سے یاد کیا اور فرمایا میں نے ایک نبی کو بھیجا ہے امیین میں، یعنی امیوں میں سے میں نے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ تو اللہ نے امی کے معنی کیا ہیں اور رسول کو امیوں میں کیوں بھیجا اور خود رسول کو نبی امی بنا کر کیوں بھیجا، انشاءاللہ اس مضمون کو کل آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا۔